کہتے ہیں کہ جو سچا پیار ہوتا ہے اس کی کہانی کا کبھی انت نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کہانی کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر آپ اسے صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پریویس کہانی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی، پہلے وہ دیکھ لے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو دوستو، یہ کہانی وہی سے کنٹینیو ہے۔ آئی لینڈ پر ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ پہلے تو اوشیانک پلین کے سروائیورز کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، مگر مسٹر لاک کی بدولت یہ سمسیا تو ختم ہو گئی، کیونکہ وہ بورڈز کا شکار کر رہے ہیں۔ پھر پانی کی کمی آ گئی، مگر ہم نے دیکھا کہ جیک کو اپنے پتا نظر آ رہے ہیں، تو اس کا پیچھا کرتے کرتے جیک ایک ایسی گفا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا جہاں پینے کا صاف پانی تھا۔ کل رات جیک واپس آیا اور سبھی لوگوں کو اس بارے میں بتایا تھا۔ آج صبح جیک، کیٹ، چارلی اور مسٹر لاک اس گفا کی اور جانے والے تھے۔ یہ لوگ سبھی بوٹلز لے رہے تھے کیونکہ سروائیورز کافی پیاسے ہیں۔ کیٹ اور جیک کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، جنگل سے ہوتے ہوئے جیک ان سبھی کو اس گفا میں لے آتا ہے۔ سبھی حیران تھے۔ مسٹر لاک تعریف کرتا ہے کہ یہ واقعی بڑھیا جگہ ہے جیک۔ کیٹ پوچھتی ہے کہ جیک، آخر تم نے یہ ڈھونڈی کیسے؟ تو جیک جواب دیتا ہے کہ اچھی قسمت کی وجہ سے۔ وہاں بھی جہاز کا ملبہ پڑا ہوا تھا، تو جیک چارلی کو کہتا ہے کہ سامان میں سے میڈیکل سپلائز اور ڈرگز ڈھونڈو۔ چارلی جیسے ہی ڈرگ کا نام سنتا ہے اسے اپنی ڈرگز یاد آ جاتی ہے، تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ گفا سے باہر آتا ہے اور ایک جگہ چھپ کے اپنی ڈرگ لینے والا تھا۔ تبھی وہ مسٹر لاک کی آواز سنتا ہے جو چارلی کو کہہ رہا تھا کہ ہلنا مت۔ چارلی ایکسپلین کرنے والا تھا، مگر کیٹ اور جیک بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیک پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہتا ہے کہ یہ مدھومکھیوں کے چھتے پر کھڑا ہے، وہ بھی جنگلی، جو کافی خطرناک ہوتی ہے۔ چارلی یہ سنتے ہی کافی گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، میں الرجک ہوں۔ مسٹر لاک اسے نہ ہلنے کا کہتا ہے اور جیک کو کچھ ایسا لانے کو بیچتا ہے جس سے وہ اس ہائپ کو سیل کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد جیک ایک چیز تو لاتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے ہائپ پر رکھنے والا تھا، چرسی کو ایک مدھومکھی کاٹ لیتی ہے۔ اس کے ہلتے ہی چھتا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کی شامت آ جاتی ہے۔ جان ایک طرف بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، کیٹ اور جیک گفا کی اور چارلی کا تو آتا پتہ نہیں چلتا۔ چرسی نے سب کی واٹ لگا دی۔ خیر، گفا میں پہنچتے ہی کیٹ اور جیک اپنی شرٹ اتار دیتے ہیں اور تبھی کیٹ کی نظر اچانک اس گفا میں پڑے 2 لاشوں پر جاتی ہے۔ وہ جیک کو بلاتی ہے۔ جیک بھی یہ دیکھ کر کافی حیران تھا۔ اصل میں وہاں 2 لاشیں تھی جس میں ایک عورت تھی۔ کیٹ پوچھتی ہے کہ یہ آخر کون ہے، کہاں سے آئے ہوں گے؟ جیک کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پولر بیئر بھی ہے جسے سوئر نے شوٹ کیا تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ کہاں سے آیا ہوگا؟ کیٹ پوچھتی ہے کہ کوئی آئیڈیا ہے، انہیں کتنا سمے ہو چکا ہے؟ جیک جواب دیتا ہے کہ بہت سمے ہو چکا ہے، 40-50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے انہیں یہاں۔ جیک جب ان کی جانچ کر رہا تھا تو اسے ایک تیلا ملتا ہے جس میں 2 رنگ کے پتھر تھے، سفید پتھر اور کالا پتھر۔ اتنے میں مسٹر لاک بھی آ جاتے ہیں۔ جیک اور کیٹ اسے بتانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب چارلی آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم لوگ تو بڑے بہادر ہو، مجھے اکیلے چھوڑ کر سب بھاگ آئے۔ دیکھو ذرا، مدھومکھیوں نے سارا غصہ مجھ پر نکالا، تمہیں تو چوہا تک نہیں۔ کیٹ کا شرٹ واپس کرتے سمے چارلی بھی ان لاشوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اچانک سے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے یہاں آئے تھے۔ یہ سنتے ہی مسٹر لاک بھی اوپر آتے ہیں۔ وہ بھی جیک سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو جیک جواب دیتا ہے کہ ان میں سے ایک عورت ہے، میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ لاک ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ضرور ایڈم اور ایو ہوں گے۔ خیر، اس کے بعد یہ لوگ سبھی بوٹلز کو بھر دیتے ہیں۔ اب کیٹ اور جیک واپس جانے والے تھے، مگر جانے سے پہلے جیک کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ کیٹ کو کہتا ہے کہ ہر دن 46 لوگوں کے لیے یہاں سے پانی لے جانا واقعی ایک سر درد ہے۔ ذرا سوچو کیٹ، یہاں اس جگہ شیلٹر ہے، ہم بارش اور سورج کی روشنی سے بچ سکتے ہیں، یہاں اونچے پیڑ ہے جو اس جگہ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، ڈھیر سارا پانی ہے۔ ہر دن پانی لے جانے سے اچھا ہے ہم لوگوں کو یہاں لے آئے۔ دیکھو نا، ہم سے پہلے شاید ایڈم اور ایو بھی یہاں رہ چکے ہیں، یا پھر یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جن کا سمندری جہاز یہاں پر پھنسا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بھی یہیں رہنا چاہیے۔ خیر، کیٹ جیک کی بات تو سن رہی تھی، مگر جیک کے اس آئیڈیا میں ایک پرابلم ہے۔ اگر وہ یہاں جنگل کے اس گفا میں رہنے لگے تو وہ باقی دنیا کے نظروں سے غائب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی انہیں ڈھونڈنے آئے، اور اگر یہ بیچ پر نہ ہوئے تو شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائے، اور ان لاشوں کی طرح یہ بھی ایک دن لاشیں ہی بن جائے۔
इस गुफा में। खैर केट और जैक तो अब पानी लेके बीच की तरफ जाने लगे। गुफा में सिर्फ चार्ली और मिस्टर लॉक रह जाते हैं। चार्ली दोबारा बाहर आने लगा ताकि वो अपना नशा कर सके, मगर जॉन को समझ आ गई थी कि इस लड़के में क्या प्रॉब्लम है। वो उसके पीछे आता है। चार्ली पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लॉक उसे कहता है कि देखो चार्ली, बाहर खतरा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। चार्ली गुस्सा करता है कि मुझसे दूर रहो। जाते टाइम लॉक उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ चार्ली, तुम कौन हो। तुम एक बैंड का हिस्सा थे, ड्राइव शाफ्ट। मैंने तुम्हारे गाने सुने हैं। ये सुनते ही चार्ली का मूड बदल जाता है और वो लॉक से बात करता है। मिस्टर लॉक उसे कहते हैं कि भले ही मैं 40 साल से ऊपर हूँ, मगर मैंने इस नई दुनिया के बारे में काफी कुछ देखा है, मैं ओल्ड पैशन नहीं हूँ। खैर लॉक चार्ली से पूछता है कि कितना टाइम हो गया कि तुमने अपना गिटार नहीं बजाया। चार्ली जवाब देता है कि तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। लॉक पूछता है कि शायद वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हें ढूंढना चाहिए, मगर चार्ली कहता है कि नहीं, सारा सामान टूट चुका है, वो भी टूट गया होगा। लॉक उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ चार्ली, तुम्हें तुम्हारा गिटार वापस मिल जाएगा। चार्ली पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो मिस्टर लॉक जवाब में कहते हैं कि मेरा यकीन पक्का है इसलिए। फिर इसके थोड़ी देर बाद भी चार्ली बाहर आता है और जैसे ही वो गुफा से थोड़ी दूर जाता है, सामने से मिस्टर लॉक आते हैं, क्योंकि अब वो चार्ली का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। इस बार चार्ली को गुस्सा आता है। उसे कहता है कि बुड्ढे मेरा पीछा छोड़ दो, हर इंसान को प्राइवेसी का हक है। लॉक मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ वो तो है, मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रग मुझे दो, जल्दी या बाद में ये ड्रग्स खत्म हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगे। और जब तुम्हारी ये ड्रग्स खत्म हो जाएगी, तुम्हें ये और नहीं मिलेगी आइलैंड पर, इसका अंजाम बुरा होगा। इससे अच्छा कि ये तुम मुझे दे दो, यही सही मौका है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो। और यकीन करो चार्ली, मैंने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, मुझे अंदाजा है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। खैर चार्ली लॉक की बात नहीं मान रहा था, वो जाने लगा। तो लॉक उसे कहता है कि चार्ली, क्या तुम अपना गिटार वापस पाना चाहते हो। चार्ली मुड़ता है और सर हिलाता है कि हाँ। तो लॉक उसे बताता है कि चार्ली, ये आइलैंड इंसान को हर वो चीज देता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, मगर बदले में तुम्हें भी इस आइलैंड को कुछ देना होगा। चार्ली लॉक की बात मान लेता है और अपनी ड्रग्स उसे देता है। इसके बाद लॉक उसे कहता है कि अब ऊपर देखो। तो चार्ली पूछता है कि अब मुझे कोई दुआ करनी होगी। लॉक कहता है कि बस ऊपर देखो। और जैसे ही वो ऊपर देखता है, चार्ली का गिटार सही सलामत एक जगह पर पड़ा हुआ था और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। एक लम्हे के लिए वो अपना नशा भूल जाता है। अब आते हैं बीच पर। केट, जैक, लॉक और चार्ली तो पानी लेने गए हैं। यहाँ कहानी थोड़ी सी सन और जिन की ओर फोकस होती है। ये एक आम सा दिन था। सन बीच पर एक गार्डन बना रही थी। वो वहाँ अक्सर काम करती थी, मगर अब जिन अचानक से माइकल पर हमला कर देता है। सभी हैरान थे और जिन इतना पागल हो चुका था कि मानो वो माइकल को मारने वाला था। सन भी ये देखकर चिल्ला रही थी, जिन को रोकने की कोशिश कर रही थी और छोटा वॉल्ट भी परेशान था। ये हंगामा शुरू होते ही सॉयर और सईद भागते हुए आते हैं, दोनों को छुड़ाते हैं। सईद जिन को हैंडकफ से बांध देता है। बाद में वो माइकल से पूछता है कि तुमने इसे क्या कहा है, इसने ऐसे ही तुम पर हमला नहीं किया होगा, ये किसी और पर हमला क्यों नहीं करता, तुमने जरूर इसे कुछ कहा होगा। मगर माइकल कसम खाता है कि पिछले एक हफ्ते से मेरी और इसकी कोई बात भी नहीं हुई, मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने बेटे के साथ बीच पर था और ये अचानक से आया, मुझ पर हमला किया। वो सईद से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। सईद जवाब देता है कि इराक से। माइकल उसे समझाता है कि देखो दोस्त, मुझे नहीं पता वहाँ इराक में क्या होता है, मगर अमेरिका में कोरियंस हम जैसे लोगों से नफरत करते हैं, तुम इससे क्यों नहीं पूछते। सईद और सॉयर डिसाइड करते हैं कि जिन को वो बांधे रखेंगे, क्योंकि वो माइकल को लगभग मारने वाला था। बाद में माइकल का बेटा वॉल्ट भी अपने पिता से पूछता है कि आपने क्या किया है, मगर माइकल उसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो, तुम मेरे साथ हो, तुम आखिर मुझ पर क्यों शक कर रहे हो, तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में क्या कहा था। वॉल्ट कहता है कि वो तो कभी आपके बारे में बात ही नहीं करती थी। माइकल अपने बेटे को कहता है कि इसीलिए तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वॉल्ट कहता है कि आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मगर माइकल गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ बेटा। माइकल को वॉल्ट का जन्मदिन याद था, मगर वॉल्ट को अपने पिता का नहीं। फिर वहाँ दूर सन जिन के पास आती है, समझाने की कोशिश करती है कि तुम मुझे इनसे बात करने दो, ये तुम्हें छोड़ देंगे, वरना ऐसे ही ये हमसे नफरत करते रहेंगे, हम मुसीबत में हैं सभी। मगर जिन अपनी वाइफ को मना करता है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, खासकर डाकुओं से। फिर थोड़ी देर में जैक और केट भी बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले
پہلی ملاقات سعید سے ہوتی ہے۔ جیک اسے اپنا پلان بتاتا ہے کہ وہ گوا میں رہنے جا رہے ہیں، مگر سعید کو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگتا۔ وہ جیک کو کہتا ہے کہ تم اپنی سبھیتا وہاں کڑی کرنا چاہتے ہو، ہمیں اپنی دنیا میں لوٹنا ہوگا۔ ہم اگر بیچ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہمارے بچنے کے چانسز کم ہے، اس لیے میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ بیچ پر پہنچنے کے بعد جیک لوگوں سے اس کیب کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کچھ جانے کے لیے مان جاتے ہیں اور کچھ بیچ پر ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیک ہرلی سے پوچھتا ہے تو وہ کیب میں جانے کے لیے تیار تھا، مگر وہ جیک سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یار، تیرے اور کیٹ کے بیچ کچھ تو چل رہا ہے۔ جیک ہنستا ہے، کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں کیٹ بیچ پر بیٹھی تھی تو سوئر اس کی ٹانگ کھینچنے آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے اور ڈاکٹر کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ کیٹ اس بارے میں تو کچھ نہیں کہتی، مگر وہ سوئر سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کیب میں جانے والے ہو۔ وہ گھما پھرا کر جواب دیتا ہے، مگر وہ یہیں پر رہنے والا تھا۔ اس کے بعد ہم سن کو دیکھتے ہیں، وہ کافی پریشان بیٹھی تھی۔ مائیکل جنگل کی اور جا رہا تھا تو سن اس کے پیچھے جاتی ہے اور یہاں ایک سچ سامنے آتا ہے کہ سن اصل میں انگلش بول سکتی ہے۔ وہ مائیکل سے معافی مانگتی ہے۔ پہلے تو مائیکل حیران تھا، غصہ بھی تھا کہ پورا سمے تم ہماری بات سمجھ رہی تھی اور تم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سن اسے کہتی ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، میرے پتی کو یہ سب نہیں پسند، نہ ہی اسے پتا ہے کہ مجھے انگلش آتی ہے، پر اس نے تم پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ تمہارے ہاتھ پر جو گھڑی ہے وہ میرے پتا نے اسے دی تھی، یہ ہانر کی ایک نشانی ہے۔ سچ جاننے کے بعد مائیکل ایکس لے کے جن کے پاس آتا ہے۔ پہلے تو وہ اس پر اپنی بڑاس نکالتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تمہاری ہے، مجھے لگا $20,000 کی گھڑی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں نے ہاتھ میں پہن لی۔ وہ جن کو چھڑاتا بھی ہے اور اس کی گھڑی بھی واپس کر دیتا ہے اور آخر میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے دور رہنا۔ اس کے بعد جیک کیٹ کے پاس جاتا ہے، وہ دکھی سی بیٹی تھی، اصل میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ جیک معاف کرنا، مگر میں نہیں آ سکتی۔ جیک کو حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں، آخر تم نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ کیٹ کہتی ہے کہ بس میں نہیں کر سکتی، حالانکہ جیک اسے سمجھاتا بھی ہے کہ یہاں کوئی اور تمہاری جگہ رک جائے گا، تم نے جو بھی کیا اسے بھول جاؤ۔ کیٹ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی مگر تم نے منع کیا تھا۔ خیر جیک کیٹ کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو اب یہاں سے ہم پاسٹ کی ایک کہانی میں جائیں گے، جن اور سن کی کہانی میں۔ تو اصل میں سن جو تھی وہ امیر کورین بزنس مین کی بیٹی تھی اور جن بیچارہ قسمت کا مارا غریب بندہ تھا، مگر دونوں کو پیار تھا۔ اس حد تک جن کا حال برا تھا کہ وہ سن کے پتا کے پارٹیز میں ایک ویٹر کا کام کیا کرتا تھا، مگر اب سن کو اس سے پیار تھا۔ خیر ایک دن جن سن کے پتا سے بات کرتا ہے، اس سے سن کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ وہ الاؤ تو کرتا ہے، مگر جن کو سن کے پتا کے لیے 2 سال کام کرنا تھا۔ خیر دونوں اس بات سے خوش تھے۔ جن اور سن ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، دونوں خوش تھے۔ جن سن کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگی کیونکہ سن کے پتا اچھے انسان نہیں تھے۔ وہ جن سے خطرناک کام کیا کرتے تھے، جیسے ایک دن جن گھر آتا ہے تو اس کے ہاتھ اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ یہ دیکھ کر سن پریشان ہو جاتی ہے، جن سے پوچھتی ہے کہ یہ خون کس کا ہے اور تم میرے پتا کے لیے کیا کرتے ہو، جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ جو بھی وہ مجھ سے کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں، میں یہ سب ہم دونوں کے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ سن کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جن تکلیف میں ہے، تو وہ ایک فیصلہ لیتی ہے۔ وہ جن کو اور اپنے پتا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والی تھی۔ یہ لوگ ایلے جا رہے تھے اور سن نے پلان بنایا تھا۔ وہ جیسے ہی سڈنی کے ایئرپورٹ سے باہر آتی، ایک کار اس کا ویٹ کر رہی تھی جو اسے کہیں اور لے جاتی۔ کوئی بھی اسے نہیں ڈھونڈ پاتا اور آخر میں لوگ اسے مرا ہوا ہی سمجھتے، جس کے بعد سن اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی تھی۔ اب سڈنی کے ایئرپورٹ پر سن اور جن ایک ساتھ تھے۔ سن بس جانے والی تھی، کافی دکھی تھی۔ ایک طرف وہ باہر کھڑی ٹیکسی کو دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف وہ جن کی اور، مگر ایک آخری بار وہ جن کی طرف دیکھتی ہے۔ پیار سچا تھا تو سن وہیں پگھل جاتی ہے اور جن کو چھوڑنے کا فیصلہ وہیں پر ختم کر دیتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ اوشیانک فلائٹ 815 پر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کی کہانی ہمیں معلوم ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں جیک شام تک سروائیورز کو کیب میں لے آیا تھا، جس میں جن، سن، ہرلی اور کچھ اور لوگ شامل تھے۔ آخر میں ہرلی ہیڈ فون لگا کر ایک گانا سنتا ہے اور اسی گانے کے ساتھ ساتھ اس ایپیسوڈ کا دی اینڈ۔ آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ سٹوری کو لے کر اپنی رائے ضرور دے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دے۔